بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 اپریل 1912 یہ تاریخ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے۔ 10 اپریل 1912 کو برطانیہ سے ایک جہاز امریکہ کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس جہاز کا نام تھا ٹائٹینک۔ اس جہاز کو بنانے میں تقریباً 4 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا تھا، اور جس کمپنی نے اس جہاز کو بنایا تھا اس کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر خدا بھی چاہے تو اس جہاز کو ڈبو نہیں سکتا، یعنی تکبر کا جو ہے وہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ جہاز جو ہے یعنی اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل تسخیر ہے۔ بہرحال 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز برطانیہ سے جب روانہ ہوتا ہے تو اس کے تقریباً 4 دن جو ہے وہ سفر میں گزرتے ہیں، اور سفر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ چوتھے دن کی درمیانی رات کو تقریباً کوئی 11:40 پہ جو ہے یہ جہاز جب کہ امریکہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بحر اوقیانوس میں ایک چھپے ہوئے آئس برگ یا ایک برفانی تودے سے جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے بری طرح جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اب جو ہے جہاز آگے حرکت نہیں کر سکتا، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے اس میں پانی جو ہے وہ بھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جہاز تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ تک پانی پہ تیرتا رہتا ہے، لیکن اس جہاز میں جو اس کا کیپٹن ہوتا ہے، جس کا نام ایڈورڈ سمتھ ہوتا ہے، وہ کمال بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ پینک ہوتا، وہ جو ہے مجمع کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 2223 لوگ جو ہیں وہ اس جہاز پر سوار ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے جب سامنے آپ کو موت نظر آ رہی ہو۔ تو وہ جو ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو جو ہے آپ محفوظ بنائیں، اور آپ جو ہے اپنا بندوبست خود کریں، یعنی جو کشتیاں وغیرہ جو بھی تھیں یعنی ان میں عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ بٹھایا جائے تاکہ وہ جو ہے بچ جائیں۔ بہرحال یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کوئی تھوڑی بہت افراتفری ہوتی ہے، کوئی ایسا برا جو ہے وہ کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد 2 گھنٹے اور 40 منٹ کے بعد جو ہے جتنی عورتیں اور بچوں کو بچایا جا سکتا ہے ان کو کشتیوں میں بٹھا کے تو روانہ کر دیا جاتا ہے، اور باقی جہاز جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ 2223 افراد میں سے 1570 افراد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور صرف 647 افراد کو جو ہے بچایا جاتا ہے یا بچایا جا سکتا ہے۔ تو 647 افراد بہرحال ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور وہ یعنی کشتیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اب جو ہے یہ تو تھی 4 دنوں کی کہانی، یعنی 10 اپریل سے لے کر 14 اپریل کی رات تک۔ اب آپ پاکستان کی کہانی کی طرف آئیں۔ جو پاکستان کا جو ٹائٹینک ہے، یہ جہاز ٹائٹینک جو کہ آپ نے یقیناً جو ہے اس کا نام سنا ہوگا، تو جو پاکستان کا ٹائٹینک ہے وہ تو آج سے تقریباً 75-76 سالوں سے یہ جہاز جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور کتنی دفعہ اس کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں، اور ان حادثات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اگرچہ پانی کے نیچے تو ابھی تک نہیں گیا، ڈوبا تو نہیں ہے، لیکن اس کا انجن کام نہیں کر رہا ہے، یہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ پیچھے کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی آپ پاکستان کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں اور پھر ٹائٹینک کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یعنی 1947 میں جب ہم ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر آئے تو ہمارا کوئی آئین نہیں تھا،
یعنی بے آئین ملک کو جو ہے وہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے تقریباً کوئی 10 سال کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے، اور وہ پھر مسلسل تقریباً 8-9 سال تک اس جہاز کی کمان سنبھالتا ہے۔ اچھا، پھر بھی جب وہ ملٹری ڈکٹیٹر جب جنرل یحییٰ کے سپرد کرتا ہے ملک کا نظام، تو اس وقت بھی پاکستان کے حالات کو اتنے برے نہیں ہوتے ہیں۔ ڈالر تقریباً کوئی 4.5 پونے 5 روپے، ایک ڈالر US ڈالر جو ہے 4.5 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہچکولوں سے جہاز چلتا رہتا ہے، اور پھر 1971 میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ جہاز کا ڈوب جاتا ہے، یعنی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی بہرحال اس جہاز کو ریپیئر کر لیا جاتا ہے، اور یہ جہاز اپنا پھر یعنی سفر شروع کر دیتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے سمندر میں۔ پھر تقریباً 6 سال کے بعد یعنی 1977 میں اس جہاز کو دوبارہ ایک شدید قسم کا حادثہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور اس حادثے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور جو جہاز کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اس کی باغ ڈور سنبھال لیتا ہے، اور وہ بھی تقریباً جو ہے 10-11 سال جو ہے وہ اس جہاز کا نظام چلاتا ہے، اور جہاز کو خوب نقصان پہنچاتا ہے ہر طرح سے۔ یعنی جنرل ضیاء کے دور میں جتنی جو ہے وہ بدنظمی پیدا ہوئی، جتنا پاکستان میں جو کرپشن کا بازار گرم ہوا، جتنا کلاشنکوف کلچر اور دہشت گردی کے جو آلات تھے وہ پاکستان میں آئے، اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا، بہت کچھ ہوا، تو یہ بہرحال یہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر جو ہے 1987 سے لے کر 1999 تک آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 20 سال جو ہے کوئی واضح طور پر کسی جو ہے وہ طالع ازماں نے جو ہے اس ملک کے نظم و نسق کو نہیں چھیڑا، لیکن بہرحال 1999 میں پھر جناب اس جہاز کا ایک کیپٹن جو ہے وہ جہاز کو جو ہے وہ جہاز کے عملے کو یرغمال بنا لیتا ہے، اور خود جو ہے وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے، اور وہ بھی تقریباً کوئی 8 سال جو ہے وہ اس کا نظام چلاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل ایوب نے جب ملک کا نظام چھوڑا تھا تو اس وقت ڈالر تقریباً 4.5 روپے کے برابر تھا، اور جب مشرف صاحب نے 1999 میں جب اس کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت تقریباً ڈالر جو تھا امریکی ڈالر وہ کم و بیش 50 روپے کے برابر تھا، یعنی ہم جو ہے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 45 روپے تک کا جو ہے اپنی کرنسی کا جو وزن تھا وہ ہم کھو چکے تھے۔ بہرحال یہ جہاز چلتا ہے، اور پھر 2008 میں پھر اس کیپٹن کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سویلین کپتان آتا ہے، اور جناب یہ نظام پھر چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد چاہے اچھا چلتا ہے چاہے برا چلتا ہے، لیکن بہرحال جہاز جو ہے وہ اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے۔ لیکن پھر 2022 میں اس جہاز کے عملے کو پھر ایک دفعہ یرغمال بنایا جاتا ہے، اور ایک نیا کپتان جو ہے وہ آ کر خود تو نہیں آتا لیکن وہ کسی اور کو لا کر بٹھا دیتا ہے، اور پھر 2022 سے لے کر اب 2024 یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے اس میں ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ جہاز کو ڈبو دیا جائے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جہاز کا انجن کام نہیں کر رہا ہے، جہاز کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ بھی فنکشنل نہیں ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ جہاز میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے سوراخ جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور ان میں سے پانی جو ہے وہ جہاز کے اندر داخل ہو رہا ہے، یعنی امکان یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو جو ہے یہ جہاز ڈوب جائے گا۔ اب ہمارے پاس کوئی ایڈورڈ سمتھ جیسا کپتان نہیں ہے جو کہ اپنی قربانی دے، کیونکہ ایڈورڈ سمتھ تو جو ہے اس نے تو اپنی جان نہیں بچائی تھی، وہ تو ٹائٹینک کے ساتھ خود ہی ڈوب گیا تھا۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے جو کپتان ہیں وہ جو کشتیاں ہیں، ریزرو کشتیاں ہیں جس میں عورتوں اور بچوں کو بٹھانا ہوتا ہے، اس میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر جہاز ڈوبتا ہے تو وہ ان کشتیوں پہ بیٹھ کے تو اپنے آپ کو اپنی بیوی بچوں کو بچا کے تو وہ اس ملک سے نکل جائیں گے یا اس جہاز سے نکل جائیں گے، اور جو 24 کروڑ یا 25 کروڑ کی عوام ہے وہ اس جہاز کے ساتھ جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جائے گی۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر شخص تو ایڈورڈ سمتھ نہیں ہوتا جو کہ ٹائٹینک کا کیپٹن تھا۔
تو حالات بڑے گھمبیر ہیں. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ تیسری عالمی جنگ کی جو ہے صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یعنی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. اس کے بعد جو ہے امریکہ کا آپ رول دیکھ لیجئے، آپ اسرائیل کو دیکھ لیجئے، پھر اس میں آپ ایران اور امریکہ کے جو اس وقت جو کشیدگی بڑھی ہوئی ہے وہ دیکھ لیجئے، پھر عرب ملکوں کا جو ہے وہ بیان دیکھ لیجئے جو کہتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں کسی کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا چاہتے. اور پھر جو ہے اسی طریقے سے پاکستان چونکہ اس خطے میں آباد ہے تو اس کی آپ حالت دیکھ لیجئے، جو کہ آلریڈی جو ہے جس کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، جس کا جو جہاز جو ہے بغیر کسی کپتان کے چل رہا ہے، یا جو کپتان لایا گیا اس کو چلانا آتا نہیں ہے، وہ جو ہے نا ایسے ہی سے اٹھا کے اس کو بٹھا دیا گیا ہے. تو اس جہاز کا کیا ہوگا؟ یعنی غالب گمان تو یہی ہے کہ یہ جہاز جو ہے وہ ڈوب جائے گا. لیکن ابھی تک قدرت نے اس کو سمندر پہ جو ہے وہ تیرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور قدرت یہ انتظار کر رہی ہے کہ شاید یہ جہاز کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی اتنا جو ہے وہ سینس پریویل کر جائے کہ جہاز کے سوراخ وہ ریپیئر کر لیں، جہاز کے انجن کو ٹھیک کر دیں، اور جہاز کی جو الیکٹریکل سسٹم ہے اس کو فنکشنل کر دیں، اور عین ممکن ہے کہ جہاز جو ہے وہ پھر جو ہے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو یقین جانیے کہ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی، اور پھر اس ملک کا نام و نشان نہیں رہے گا. میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ جہاز کو ڈبونے کے در پہ کون ہے، کون لوگ ہیں جو اپنی کشتیاں انہوں نے تیار رکھی ہوئی ہیں کہ اگر جہاز ڈوبتا ہے تو وہ جو ہے اس ملک سے بھاگ جائیں گے، اور اپنا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ جو ہے لے کے تو کہیں اور آباد ہو جائیں گے، اور اس 24 کروڑ عوام کو ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.